الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر ہمارے بہت سارے دوست احباب نے گزارش کی کہ قرآن کریم کے متعلق گفتگو ہو، قرآن کریم کی حقانیت پر اور اس کے حق ہونے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان کی اس کا بیان ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کے سامنے بطور خاص نوجوان نسل کے سامنے ان تمام مضامین کا آنا ضروری ہے۔ تو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان قرآن کریم ہر دور کے لیے ایک فیصلہ کن کتاب ہے۔ تو آئیے اب قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ وبہ نستعین اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے متعلق خود رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اس میں کبھی کوئی باطل اور نامعقول بات در آ ہی نہیں سکتی، یعنی کبھی بھی اس میں کوئی نامعقول اور باطل بات قرآن کریم میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ وہ زبردست کتاب ہے جس میں باطل غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی راہ سے یعنی زمانے مستقبل میں نہ در آ سکتی ہے اور نہ پیچھے کی راہ سے یعنی ماضی میں، کیونکہ یہ اس ہستی کا اتارا ہوا کلام ہے جو حکمتوں والا اور خوبیوں والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 41 اور 42۔ ظاہر ہے کہ یہ کتاب حکمت نوع انسانی کی ہدایت اور اس کی تعمیر و فکر کے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے باطل افکار و نظریات کا قلع کما ہو سکے، نہ کہ وہ الٹے خود باطل افکار و نظریات کی تائید و حمایت کرنے لگ جائے۔ اگر بالفرض ایسا ہو تو پھر زمین و آسمان کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے۔ ارشاد باری ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَهَوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر دین حق ان لوگوں یعنی منکرین کے غلط خیالات و خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات کا نظام ہی بگڑ جائے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 71۔ بلکہ یہ وہ زبردست کتاب ہے جو پورے عالمی انسانی کو حق اور ناحق کے بارے میں متنبع کرنے اور اسے خدائی پیغام سنانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ارشاد باری ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے یعنی محمد علیہ السلام پر فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب نازل کی تاکہ وہ سارے جہان کو متنبع کر سکیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1۔ اس کتاب حکمت میں ہر دور کے احوال و قوائف مذکور ہیں جو باطل سے نبرد آزمائی کے سلسلے میں خدائی نشانات و دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد باری ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 1۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو خوب وضاحت کرنے والی ہے، جو ہر چیز کی خوب وضاحت کرنے والی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اس کتاب حکمت کو نازل کرنے والا اس عالم رنگبو کی ہر چیز سے واقف اور باخبر ہے۔ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو کہ اس کتاب کو اتارنے والا ہے جو زمین و آسمان کے تمام بھیدوں یعنی تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 6۔ اس کتاب حکمت اور اس کے مندرجات کی حیثیت کسی ظن و تخمین کسی نہیں، بلکہ وہ خدائے علیم و خبیر کا کلام ہونے کی وجہ سے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کن سند کا درجہ رکھتی ہے۔ ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 29۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یقیناً یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، ہنسی مذاق کی کوئی بات نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا،
اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو ایک واضح فرمان بنا کر نازل کیا۔ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، یعنی واضح طور پر ہم نے بیان کر دی ہیں۔ سورہ انعام آیہ نمبر 126۔ اور اسی وجہ سے علماء اور مفکرین اسلام کو اس کتاب حکمت میں غور و فکر کرنے اور ہر دور کے حالات و مقتضیات کے مطابق باطل پرستوں کی منطق کا رد کرنے کی پرزور دعوت دی گئی ہے۔ آیت ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہے جو تمہارے پاس اس لیے بھیجی گئی تاکہ وہ اس آیات میں غور و فکر کریں اور دانش مندی کو جان سکیں، دانش مندی کے ساتھ اس میں غور و فکر کریں۔ سورہ صاد آیہ نمبر 29۔ اب آئیے قرآن کریم کے علمی امتیاز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کریم دنیا کے تمام مذہبی صحیفوں کے مقابلے میں علمی اعتبار سے ایک امتیازی مقام رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی دوسرا مذہبی صحیفہ پیش نہیں کر سکتا، اور چونکہ وہ ایک علمی و عقلی صحیفہ ہے اس لیے وہ آبا پرستی، تقلید جامد اور کسی بھی معاملے میں اندھی عقیدت کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں کو عقل و دانش کا واسطہ بتا دیتا ہے اور مسائل حیات میں غور و فکر پر ابھارتا ہے۔ قرآن کریم کسی بھی چیز کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لینے کی دعوت نہیں دیتا، اور نہ وہ اپنے عقائد و نظریات کو دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کا قائل ہے۔ لہذا وہ کسی بھی مسئلے میں چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی یا فکری ہمیشہ علم کی دہائی دیتا ہے، اور انکار کرنے والوں سے حجت و برہان یا علمی سند طلب کرتے ہوئے کٹ حجتی کی مذمت کرتا ہے، جو نفسانی خواہشات پر چلنے اور حقائق سے منہ موڑنے کا دوسرا نام ہے۔ اس اعتبار سے قرآن عظیم دنیا کا پہلا اور آخری صحیفہ ہے جس نے جذباتیت کے بجائے عقلی استدلال کو اپنایا ہے، چنانچہ وہ دلیل و حجت کے بارے میں منکرین حق سے مطالبہ کرتا ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او آثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علمی دستاویز پیش کرو۔ سورہ احقاف آیہ نمبر 4۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو مجھے کوئی علمی سند دکھاؤ۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت ہو تو اسے ہمارے سامنے لے آؤ، تم تو بس بے خیالی کی باتوں پر چلتے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو۔ سورہ انعام آیہ نمبر 148۔